یہ قبر اور یہ موت، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، یہ موت آ گئی ہے اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں کہا کرتی تھی کہ لوگ موت کے وقت ایسے ہی سختی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے مرض الموت میں پانی کے پیالے میں ہاتھ بھرتے، پھر چہرے سے چادر اتارتے، پھر ہاتھ پھیرتے اور پھر اللہ سے کچھ دعا کرتے۔ میں نے اپنا کان قریب کیا تو میں نے سنا اللہ کے نبی فرما رہے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ مجھے موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ ہے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اسی سے تم بھاگتے پھرتے تھے، چھپتے پھرتے تھے کہ کسی طرح موت سے بچ جائے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو تمہیں موت آ جائے گی اگرچہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو۔ آپ دیکھیں ہم میں سے ہر کسی کو اس کے شعور میں یہ بات ہے کہ ہم نے مرنا ہے، پھر قبر میں جانا ہے، لیکن مجال ہے کہ انسان زندگی میں قبرستان کا چکر لگا لے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، ہم گھنٹوں ادھر ادھر صرف کر دیتے ہیں، کبھی آپ اپنی زندگی میں آدھا گھنٹہ آپ نے نکال کے قبرستان گئے ہو اور قبروں کے بیچ میں آپ پھرے ہو اور آپ کو عبرت حاصل ہوئی ہو؟ کبھی اس طرح کی؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، الا خبردار فزوروها، اب جاؤ قبرستان جایا کرو، فانها تذکر الاخرہ، یہ قبرستان میں جانا، قبروں کو دیکھنا اپنے سے بہتر، اپنے سے اعلیٰ، منصب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، مال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، جسامت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ لوگوں کو دیکھو کس طرح قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، تم ان کو دیکھو گے فانها تذکر الاخرہ، ان قبر والوں کو دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ آج میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم کتنا کوئی اس سنت پہ عمل کر لیتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ قبر اور یہ موت اور یہ جو قبر کی جو ڈیوریشن ہے کہ ہم نے اس قبر میں کتنا عرصہ رہنا ہے، اللہ اعلم۔ جب تک سور میں دوسری مرتبہ پھونکا نہیں جائے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی، تب تک قبر میں پڑے ہی رہنا ہے، اور اس میں یا پھر جنت سے لباس، جنت سے بستر، جنت کی کھڑکی، یا پھر جہنم سے لباس، جہنم کا بستر اور جہنم کی کھڑکی، دو ہی چیزیں۔ اور مسلمان کو کہا جائے گا قبر میں یہ دیکھ ھذا مقعدک من النار، یہ تیرا ٹھکانہ تھا جہنم میں، اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، لیکن تو نے اس دنیا میں عمل کیا، اپنے رب پر ایمان لے کر آیا، شرک نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، اپنے عقیدے کو درست رکھا ہے، نمازیں تو پڑھتا تھا، زکوٰۃ تو دیتا تھا، اپنے رب سے ڈر کر تو نے زندگی گزاری ہے، اب تجھے یہاں پر نہیں بلکہ ھذا مقعدک من الجنہ، اب تجھے ہم تیرا جنت کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں، یہ تیری جنت کی کوٹھی ہے۔ اور کافر کو کہا جائے گا ھذا مقعدک من الجنہ، یہ تیرے جنت کا ٹھکانہ تھا، لیکن تو نے اس دنیا میں اپنے رب کا انکار کیا، اس کے ساتھ غیروں کو شریک کیا، تو نے اپنے رب کی توحید کا انکار کیا، تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غیروں کی پیروی میں لگ گیا، تو نے اپنے عقیدے کو برباد کیا، اپنے رب کی عبادت میں اپنی زندگی کو صرف نہیں کیا، اب دیکھ تو اس جنت میں نہیں جا سکتا، ھذا مقعدک من النار، ہم تجھے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں، تو نے یہاں پر جانا ہے۔ اور قبر کا عذاب یہ برحق اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ وہ مسعود الدین عثمانی کی طرح نہیں جس نے کراچی کے اندر ایک فتنہ کھڑا کیا، پھر وہ ایک عالمی فتنہ بن گیا کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا، بس ایک گڑھا ہے اور اس میں بس پھر فائدہ کیا۔ فرعون، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون کو آگ کے اوپر صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ عذاب کون سے؟ قبر کا عذاب۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جب قیامت قائم ہوئے گی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس کو اب سخت ترین عذاب میں لے جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے دو قبروں کے پاس سے، آپ کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا ان کو عذاب ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا اما انہما لیعذبان، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ یہ لوگ اس سے بچ جائیں، یعنی یہ لوگ اس سے بچنا چاہتے تو اس سے بچ سکتے تھے۔ اما احدہما، ان میں سے ایک، فکان یمشی بالنمیمہ، صبح شام اس کا کام چغل خوری ہوتا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ واما الاخر، اور دوسرا، فکان لا یستتر من البول، وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ ان دو جرموں کے جیسے قبر میں عذاب اور قبر کا عذاب برحق، لیکن ہم بڑے سخت دل ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اندر من حیث القوم وہ یہودیوں کی عادت آ گئی ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، اور ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔